رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آغاز پر پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران دو طرفہ دوستانہ تعلقات کو مضبوط معاشی شراکت داری میں بدلنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان اور اٹلی نے دو طرفہ تعلقات میں موجودہ پیش رفت پر اطمینان ظاہر کیا ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے بہاولپور کنٹونمنٹ کا دورہ کیا، جہاں انہیں بہاولپور کور کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور سے آگاہ کیا گیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آغاز پر پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے اہل ایمان پر زور دیا کہ وہ اپنے آس پاس غریبوں اور ضرورت مندوں کو یاد رکھیں اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کریں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ رمضان مسلمانوں کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر اصلاح کا ماحول پیدا کر کے اپنی زندگیوں کو از سر نو شروع کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خصوصاً ظلم و جبر کے شکار لاکھوں فلسطینیوں اور کشمیری بھائیوں کو یاد رکھنے اور ان کے لیے آواز اٹھانے پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں 20 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکیج کا آغاز کیا۔ انہوں نے رمضان پیکیج کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس پیکیج کے تحت ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے 40 لاکھ مستحق خاندانوں کو 5-5 ہزار روپے انتہائی شفاف انداز میں دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس امدادی پیکیج سے چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مستحق افراد مستفید ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس پیکیج کی 24 گھنٹے نگرانی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس امدادی پیکیج سے لوگ یوٹیلٹی سٹورز کے باہر لمبی قطاروں میں کھڑے ہونے کی اذیت سے بچ جائیں گے۔ صنعت و پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے اس موقع پر کہا کہ رمضان ریلیف پیکیج کے تحت نقد رقوم کی منتقلی 10 روز میں مکمل کر لی جائے گی۔ پاکستان اور ڈنمارک نے اپنے دیرینہ دوستانہ تعلقات کو مضبوط معاشی شراکت داری میں تبدیل کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ڈنمارک کے وزیر خارجہ لاس لوکے راسمون نے آج ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کیا۔ فریقین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے موجودہ غیر مستقل رکن ممالک کے طور پر باہمی مفادات آگے بڑھانے اور امن اور دیر پا ترقی کے لیے کثیر جہتی پلیٹ فارمز پر تعاون کرنے پر زور دیا۔ پاکستان اور اٹلی کے درمیان سیاسی مشاورت کا 6واں دور روم میں منعقد ہوا۔ پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور اٹلی کی جانب سے سیکرٹری جنرل ریکارڈو گوریگیلا نے وفد کی قیادت کی۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت اور یورپی یونین کے تناظر میں تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے بہاولپور چھاؤنی کا دورہ کیا، جہاں انہیں بہاولپور کور کی پیشہ ورانہ تیاریوں اور تربیت کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ بری فوج کے سربراہ نے اس موقع پر افسروں اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کے غیر متزلزل عزم، بلند حوصلے اور جنگی تیاریوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے فروغ میں انتھک محنت اور تربیت کو خصوصی اہمیت حاصل ہے اور یہ دور حاضر کے جنگی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی صلاحیتوں کو مزید بڑھاتی ہے۔ اس موقع پر آرمی چیف نے سی ایم ایچ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، انوویسٹا چولستان اور انٹیگریٹڈ کامبیٹ سیمولیٹر ارینا کا افتتاح کیا۔ ان اہم اقدامات کا مقصد میڈیکل کی تعلیم، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جنگی تیاریوں کو فروغ دینا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ 10 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے آج جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ان میں سے 2 افراد کو دوران حراست بہیمانہ تشدد کر کے شہید کیا گیا۔ ان شہادتوں کے نتیجے میں ایک خاتون بیوہ اور 3 بچے یتیم ہو گئے۔
آج کراچی میں چیمپئنز ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے 11ویں میچ میں جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ انگلینڈ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 38.2 اوورز میں 179 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں جنوبی افریقہ نے مطلوبہ ہدف 29.1 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ جنوبی افریقہ، آسٹریلیا، بھارت اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں نے سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کا پہلا سیمی فائنل منگل کو اور دوسرا بدھ کو کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔